میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال آئین، قانون، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی فتح ہوئی ہے. دیکھیں، آئین پہ اگر ہم نے عمل درآمد صرف اس لیے نہیں کرنا کہ ہم نے الیکشن ہار جائیں گے یا ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی. پھر کوئی سویلین مارشل لا تو ہے نہیں. ہم یہ تصور کر لیں کہ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا، اور اس نے نہیں کرایا، 11 سال بیٹھا رہا، تو کوئی نہیں پوچھے گا. آج عدلیہ آزاد ہے. جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک مافیا کی طرح رول ادا کیا، مافیا کی طرح بلیک میل کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو آج تو ایک طرف آئین کی گولڈن جوبلی بنانے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آئین کی پامالی کو اپنا اولین ترجیح دے رہے ہیں. اور یہ جو طرز عمل ہے، اس کو نہ صرف پاکستانی قوم اور عوام نے ناپسند کیا اور ریجیکٹ کیا ان کو، اور اسی طرح اس آزاد عدلیہ نے بہترین فیصلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے، اور آئین کی پامالی کرنے والوں کو نہ عدالت نے معاف کیا اور نہ ہی ان کو عوام معاف کرے گی. آئین کی پاسداری اور عملداری سپریم کورٹ کی اولین ترجیح رہی ہے، اور یہ ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. تو لوگوں کے یہ بنیادی انسانی حقوق کا یہ مسئلہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آئین کے مطابق جو امور مملکت ہیں وہ جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ذریعے انجام پانے ہیں، لیکن اگر نامنیز کے ذریعے اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. میرا خیال ہے یہ بہترین فیصلہ ہے. اور شعیب صاحب، یہ بتائیے کہ آج کا جو بڑا فیصلہ آیا ہے قانون کی واضح طور پر آئین کی بحالی کے لیے، اس فیصلے سے آنے والے دنوں میں جو بحران ہے آئین کا، قانون کا، وہ ختم ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، الیکشن کمیشن کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. ان کو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، تاکہ ملک کی اکائیوں کو اگر آپ نے اکٹھے رکھنا ہے، ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو آئین کے مطابق ہی چلا سکتے ہیں. آئین سے بالا تر ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ وہ ٹائم ہے اس وقت کہ جبکہ آپ کے پاس اتنے زیادہ پرابلمز ہیں، معاشی بدحالی ہے، آپ کے پاس بے روزگاری ہے، معاشی اور سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، اور اگر ان کو ہم نے اگر سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تو اس کا واحد حل آئین پہ عمل درآمد ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کمی ضرور آ جائے گی. اور شعیب صاحب، یہ بھی بتائیے گا، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئین میں ایمرجنسی کا آپشن بھی موجود ہے. ان کے اس بیانیے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کے تناظر میں؟ دیکھیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا ہوئے بدرا بہانہ بسیار، جب ان کی بدنیتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے بہانے تلاش کرنے ہیں. اور اس طرح نہیں ہوتا کہ جا کر کے آپ ایمرجنسی لگا دیں. ایمرجنسی لگانے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سیٹسفائی ہونا پڑے گا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی بات کو اس طرح سچ منو عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہے. اس نے خود اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو ایمرجنسی نہیں لگ سکتی. تو شعیب صاحب، یہ بتائیے گا، کوئی گنجائش آئین میں باقی ہے کہ دوبارہ سے حکومت جا سکے اس فیصلے کے خلاف اپیل لے کر کہ جی یہ ہمارے تحفظات ہیں، ان کے دیکھتے ہوئے دوبارہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے؟ دیکھیں، نظر ثانی کے لیے اپلیکیشن تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کیس میں یہ چونکہ پارٹی بھی نہیں ہے اور ان کے خلاف بھی فیصلہ نہیں ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور آئین پہ عمل درآمد کا فیصلہ ہے. اور پچھلا آرڈر بھی ہو چکا ہے 1 مارچ والا. میرا نہیں خیال کہ آپ یہ ریویو میں جا سکتے ہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو ان کی ریویو میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. تو سر، یہ سیاسی جماعتیں تو یہ بیانیہ پچھلے دنوں پی ڈی ایم اپناتی رہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ پارٹی بنایا جائے سیاسی جماعتوں کو ملا کر، لیکن نہیں بنایا گیا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے سوال نہیں سمجھ آیا آپ کا. آپ نے بات کی نا کہ پارٹی کوئی ہو تو پھر وہ اپیل لے کر جا سکتی ہے، لیکن اس فیصلے میں کوئی پارٹی نہیں ہے. تو یہ کہتے رہے کہ ہم سیاسی جماعتیں یہ چاہ رہی تھیں کہ مل کر ایک پارٹی کی شکل میں ہم بھی جائیں اور اپیل لے کر جائیں سپریم کورٹ کے پاس اس فیصلے کے تناظر میں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. لیکن پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ریویو نہیں کیا 1 مارچ کے فیصلے کے خلاف. جب اس کے خلاف نہیں کیا، وہ فائنل ہو گیا ہے، تو اس میں تو یہ پارٹی ویسے بھی نہیں تھے. دوسرا، ان کو سننے کے لیے کورٹ نے بلایا. انہوں نے کہا پہلے آپ نے بائیکاٹ کا جب کہا اور عدم اعتماد کر دیا آپ نے عدلیہ کے اوپر، یا تو اپنی اس ڈکلیریشن کو واپس لیں تو پھر آ جائیں، ہم آپ کو سنتے ہیں اور آپ کے آرگومنٹس بھی سنیں گے اور آپ پارٹیسپیٹ بھی کریں. بہت شکریہ. شعیب شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے.